اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اللہ اس دنیا میں میرے جانے کے بعد جو بعد میں لوگ آئیں تو ان میں میرا ایک اچھا تذکرہ ہو. اور اس کے بعد ایک اور دعا کی کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن جب ساری انسانیت کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پروردگار مجھے رسوا نہ کرنا. دنیا اور آخرت میں عزت، بھلائی، مقام یہ انسان کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر آخرت میں عزت، کیونکہ آخرت میں عزت انسان کو رب تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، وہ اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگی. اس دن ریاکاری نام کی چیز نہیں ہوگی. اس دن انسان اپنا نام اعمال لے کر فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ دنیا کے پاس جائے گا، بھاگتا پھرے گا، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میرا نام اعمال میرے پروردگار نے مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس کامیابی کا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میری کل قیامت کے دن اپنے پروردگار سے ملاقات ہوگی، یہ حساب میرے سامنے آئے گا. تو اس دن اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، میں ذلیل نہ ہو جاؤں. یہ وہ دن ہوگا لا ينفع مال ولا بنون، جس دن انسان کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کی رسوائی سے وہ آدمی بچ سکتا ہے جو کل پروردگار کے سامنے قلب سلیم لے کر آیا ہو. قلب، دل سلیم، سالم، محفوظ، سلامتی والا. یہ دل جس نے اللہ کے سامنے پیش کر دیا وہ کل قیامت کے دن محفوظ رہے گا رسوائی سے، بے عزتی سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو، مجھے، تمنا تو یہی ہے، ہماری بھی دعا بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ پروردگار دنیا اور آخرت میں عزت سے نواز دے. لیکن کام میرے اور آپ کے شاید اس معیار کے نہیں ہیں کہ جس معیار پر عزتیں ملا کرتی ہیں. کام ویسے نہیں ہے. اس کام کے لیے قلب سلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. بس 15 سے 20 منٹ آپ سے بات کرنی ہے اور اس میں آپ کو ایک قلب سلیم کا سادہ سا مفہوم سمجھانا ہے. کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، کوئی گھما پھرا کر بات نہیں ہے، کہ صاف ستھرا دل عزت کے لیے ضروری ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. وہ صاف ستھرا دل کیا ہوتا ہے؟ وہ صاف ستھرا دل وہ ہوتا ہے جس میں سلامتی ہو، محفوظ ہو 3 چیزوں سے. پہلی چیز، وہ دل سالم ہو، محفوظ ہو، اس دل میں پروردگار کے علاوہ، رب العالمین کے علاوہ کوئی اور نہ بستا ہو، جس کی عزت انسان کرتا ہو، جس سے محبت انسان کرتا ہو، جس پر بھروسہ انسان کرتا ہو، جس کا احترام انسان کرتا ہو، جس کی تعظیم انسان کرتا ہو. رب کے علاوہ کوئی اور اس کے دل میں اس معیار پر کوئی بھی نہ ہو جو رب کے لیے ہونا چاہیے. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے شریک بنا رکھے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ بہت زیادہ اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں.
اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے تو اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. مشرکین کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جب قربانیاں کرتے تھے اپنی زراعت کی اور فصل کی جو تخصیص کرتے تھے، یہ حصہ بتوں کے نام کا ہے، جو کہ حقیقت میں اولیاء تھے، جو دنیا سے چلے گئے نیک لوگ تھے، ان کے نام کے بت ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے ہیں، نذرانے ہیں. زمین کا ایک ٹکڑا رب العالمین کے نام پہ ہے. یہاں کی پیداوار اگر کم ہو جائے جو اپنے بتوں کے نام پر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اللہ کے حصے سے اس کو پورا کرتے تھے، اور اللہ کے حصے کا اگر کم ہو جائے تو اس حصے سے اس کو پورا نہیں کیا جاتا. الا ساء ما یحکمون. اللہ فرماتا ہے بہت ہی کم انصاف تو کر لیتے، شرک میں تو انصاف کر لیتے، تم نے تو شرک میں بھی رب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ تو تھی ان کی بات. میرا اور آپ کا مزاج بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگا جاتا ہے. کتنے ہم میں سے ایسے ہیں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن جب آپ ان سے کہیں کہ اللہ کی قسم کھاؤ تم نے یہ کام کیا ہے، اللہ کی قسم کھاؤ تم نے کام نہیں کیا، بلا جھجک کہے گا اللہ کی قسم میں نے کام نہیں کیا. اس کے بعد اگر اسے کہا جائے ماں کی قسم کھاؤ، باپ کی قسم اٹھاؤ، تو تامل میں آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، توقف کرتا ہے، سوچتا ہے کہ ماں باپ کی جھوٹی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، لیکن اللہ کی تو اٹھائی جا سکتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. محبت کس کی آپ کے دل میں؟ کبھی آپ کی کسی ایسی تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں جب آپ کے پاس کوئی حل نہ ہو، بے بس ہو، لاچار ہو، اور کوئی آپ کے کام آ جائے، تو انسانوں میں سے کوئی کام آ جائے، کیونکہ اللہ مدد فرماتا ہے. ذرائع ہوتے ہیں دنیا میں، ذرائع کے ساتھ معاملات چلتے ہیں، اسباب کے ساتھ. کسی کو سبب بنا دیا کسی چیز کو. اب میرا کام نکل گیا، میرا کام بن گیا. بعض اوقات میرے دل میں اس شخص کے لیے جس نے مجھے سہارا دیا ہوتا ہے وہ احترام اور عزت اور تعظیم پیدا ہو جاتی ہے جو رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. بعض اوقات میں اپنے اسباب پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے بنائی ہوئی جائیداد پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں، رب العالمین پر نہیں ہوتا. یہ دل اگر ایسا ہے تو یہ سالم نہیں ہے، سلیم نہیں ہے. اس دل میں ملاوٹ ہے، اس دل میں آمیزش ہے. اگر تو شرک پایا گیا دل میں، اگر شرک نکل آیا تو جنت حرام ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اس لیے اس بات پر کبھی بھی گھمنڈ مت کیجیے گا کہ میں چونکہ اس مسجد دارالسلام کا نمازی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث تو شرک کر ہی نہیں سکتا. جیسے لوگوں کے گمان میں ہے نا کہ جی مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتے. ایسے کچھ ہمارے بھی ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم شرک نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے، شیطان وہیں سے اس کو دبوچتا ہے، وہیں سے اس کو پکڑتا ہے. اس لیے اپنا محاسبہ، اپنے عقیدے کا حساب، اپنے عقیدے کو چیک لمحہ بلمحہ کیجیے. کیونکہ ایک تو ہوتی ہے معرفت، توحید کے مقام سنتے ہیں، ربوبیت ہے، وہ الوہیت ہے، اور یہ اسماء و صفات ہے. توحید کی ایک قسم ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک تقسیم ذکر کی ہے کہ توحید ایک علمی معرفی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے جو ہم علم کے طور پر سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ربوبیت ہے، علم ہے، اسماء و صفات میں اکثر علم ہے. ایک ہوتی ہے توحید عملی، میدان عمل میں آپ نے اللہ کو ایک مان کے دکھانا ہے. جب باری آئے عمل کی تو اس میں اللہ ایک ہی نظر آ رہا ہو. وہاں ہم میں سے بہت سارے باریکیوں میں جب جاتے ہیں نا تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں، ہمارے پیر اتنے مضبوط نظر نہیں آتے. اس لیے اللہ سے پناہ مانگتے رہا کریں. وجنوبنی وبنی ان اعبد الاصنام. ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا. اس لیے اس گھمنڈ میں کبھی نہ آئیے گا کہ مجھ سے شرک سردرد نہیں ہو سکتا، میرا دل سالم ہے. ہمیشہ کوشش کیجیے کہ دل سالم رہے. سیکھیے، پڑھیے، تلاش کیجیے. میں آپ کو ابھی بتاؤں، یہ اکثر ہمیں وہاں اساتذہ اکرام ذکر کیا کرتے تھے واقعہ کہ توحید کی غیرت ہمارے اندر اتنی نہیں ہے جتنی ہمارے لیے دوسرے گناہوں کی غیرت ہے. اللہ کی شان اور عظمت دلوں میں اتنی غیرت کے ساتھ نہیں ہے.
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کے محلے میں کسی شخص نے پیچھے فلاں مزار پہ بابا کے نام پہ، پیر کے نام پہ، بزرگ کے نام پر، اگرچہ وہ کہتے ہیں ہم کرتے نہیں ہیں، نظر و نیاز تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، ثواب اور ان کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن بہت سے ان کے نام پہ بھی کرتے ہیں. کسی نے ایک مرغی ذبح کر دی ہے، آپ کہیں گے نارمل بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہوتا رہتا ہے. جس نے ایک کی ہے دن میں 10 ہوتی ہے. آپ نارمل رہیں گے، ٹھنڈے رہیں گے. لیکن یہ کوئی آپ کو بتا دے کہ آپ کے محلے میں فلاں جگہ پر کوئی کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کا خون کھول اٹھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی وہ محبت اس انداز کی نہیں ہے جس انداز کی ہونی چاہیے تھی. یہ تو میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، باقی تو معاشرے کی ابھی بات ہی نہیں کی. دوسرے نمبر پہ آپ کا دل، میرا دل سالم ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے. کس چیز سے؟ بدعات اور خرافات سے، شکوک اور شبہات سے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، آپ کے فرامین کے متعلق شکوک و شبہات بیان کرنے والے کرتے ہیں یہ حدیث عقل کے خلاف ہے، یہ حدیث، مذاق بھی اڑاتے ہیں، بدعات بھی رائج ہو جاتی ہیں، شکوک اور شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ہم آج کے اس دور میں بیٹھ کے 20ویں 21ویں صدی میں بیٹھ کے اپنی 21ویں صدی کی عقل کے حساب سے احادیث کو تول رہے ہوتے ہیں. 100 سال بعد اگر اللہ نے اس دنیا کو حیاتی بخشی، جو قومیں آئیں گی، جو لوگ بسیں گے، شاید وہ ہماری تحریروں پہ، ہماری عقل پر ہنس رہے ہوں کہ کتنے جاہل اور بیوقوف لوگ تھے، جیسے آج سے 100 سال پہلے لوگوں کی باتوں پر ہم ہنس دیا کرتے ہیں. ہماری تو عقل بہت چھوٹی ہے، ہم تو ہر چیز کو، ماضی کی بھی کسی چیز کو سمجھنا ہو نا تو اپنے آج کے حساب میں سمجھیں گے، مستقبل کی کسی چیز کو سمجھنا ہو آج کے حساب سے سمجھیں گے، کیونکہ ہماری عقل نے آج ہی کو دیکھا ہے، آج ہی کا احاطہ ہے ہمارے ہاں. اس کے حساب سے اللہ کے نبی کے فرامین پر کوئی بات کی جائے، کوئی بدعات اور خرافات ہوں، کبھی بھی ان شکوک اور شبہات کو دل میں جگہ مت دیجیے گا. وقالوا سمعنا واطعنا، جب صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن بھی لیا، پروردگار نے جو کہا ہے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی مغفرت کا اعلان سورہ بقرہ کی آخری آیت میں فرما دیا. انسان جب تسلیم تام کرتا ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، قبول کرتا ہے دل سے فرامین کو، پھر وہ ہو جاتا ہے قلب سلیم. تیسری چیز جو آپ کا قلب سلیم ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہاں پر تو ہم آگے ہماری اکثریت پھنس جاتی ہے، وہ ہے اللہ تعالی کی مخلوق کے متعلق آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. اللہ تعالی کی مخلوق وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میرا کزن ہے، وہ میرے والد ہیں، میری والدہ ہیں، میری اولاد ہے، میرے رشتہ دار ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ان کے متعلق میرا دل صاف ہونا چاہیے. یہ دل صاف کیسے ہوتا ہے؟ اس میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں. اللہ کی مخلوق سے دل کو صاف کرنے کے لیے 2 کام کرنے پڑتے ہیں. پہلا کام، یہ ایک فطرتی چیز ہے، ہوتا ہے، کوئی اگر کہے ایسا ہوتا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، ممکن نہیں ہے. اور وہ چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا کوئی مد مقابل کاروبار میں، کوئی رشتہ دار، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی بہنوئی، کوئی کزن ترقی کر لے، آگے بڑھے کاروبار میں، نئی گاڑی لے لی، نیا گھر لے لیا، اس کے بچے کا رشتہ ہو گیا اچھی جگہ، بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ سے آ گیا، تو پیر کے ناخن سے سر کے بال تک بعض اوقات لوگوں کو آگ لگتی ہے، جس کو حسد کہتے ہیں، جلن کہتے ہیں. یہ ہوتی ہے. ایسے اگر کوئی کہے نا مجھے حسد نہیں ہوتا، ممکن نہیں. دل میں آتا ہے خیال کہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس، کہاں سے لی اس نے گاڑی، کہاں سے کر لی اتنی ترقی، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. کسی کی یہ جلن اگر زیادہ ہو جائے، کسی کا حسد بڑھ جائے، تو وہ تو پھر جادو ٹونے میں بھی لوگ چلے جاتے ہیں نا، اس کو برباد کرنے کے لیے. اس کا رشتہ نہ ہو، اس کے بچیوں کا رشتہ نہ ہو، بچوں کا رشتہ نہ ہو، یہ برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ان کا کاروبار ختم ہو جائے. اور بڑی معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجیے گا، جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں، اس معاملے میں خواتین مردوں سے 4 ہاتھ آگے ہوتی ہیں.
جادو ٹونے کے معاملے میں بھی، اور اس کے پیچھے جو وجہ ہے حسد جلن، اس میں بھی بہت سارے مسئلوں کے اندر بڑی معذرت کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو بتا رہا ہوں. بہرحال یہ بڑا لمبا موضوع ہے، اس پر تو ابھی گفتگو کا وقت نہیں ہے. میں نے تو 15-20 منٹ ہی بات کرنی تھی، تقریباً ٹائم اپنے اختتام پر ہے. اگر اس چیز کا علاج چاہتے ہیں، دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی کسی کی ترقی ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کوئی خوش ہے، کسی کو اللہ نے نواز دیا ہے، کسی کو اللہ نے عطا کر دیا، مجھے نہیں دیا، کوئی بات نہیں. اس کا علاج چاہتے ہیں، لمبی چوڑی بات نہیں، ایک کام کر لیجئے گا. ابھی آج کل ویسے رمضان ہے، راتوں میں ہم جاگ رہے ہیں، عبادت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ سے، طاق راتوں میں. ویسے بھی جب رات کی تنہائیوں میں بیٹھتے ہیں یا ویسے تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے میں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں نا، اپنے لیے مانگ، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ میرے لیے یہ کر دے، مجھے صحت دے دے، میرا مسئلہ حل کر دے. جہاں اپنے لیے 8 دعائیں کر رہے ہیں، وہاں 4 دعائیں اس آدمی کے لیے بھی کر دیں کہ جس سے دل میں تکلیف ہو رہی ہے، جس سے حسد ہو رہا ہے، جس کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی، 4 دعائیں اس کے لیے بھی کر دیں. اور 4 دن کریں، 5ویں دن انشاءاللہ اس تکلیف کا ازالہ ہو جائے گا. جب آپ اللہ سے کہیں گے نا اللہ اس کو مزید نواز دے، اللہ اس کو مزید عطا کر دے، اللہ اس کو مزید کامیاب کر دے، اللہ ان کو مزید خوش رکھے، آپ خود اللہ سے کہہ رہے ہیں، تو دل میں جو چیز پیدا ہو رہی تھی اللہ اس سے شفا یاب کر دے گا. نہیں تو یہ جلن نیکیوں کو بھی کھاتی ہے. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، جلن جو ہے آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور آپ کے چین سکون کو بھی برباد کر دیتی ہے. اڑتا رہتا ہے آدمی، جلن میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے، زبان سے اول فول بھی بکنا شروع ہو جاتا ہے، محفلوں کے اندر اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا، اپنی زندگی کو خود برباد کر دیتا ہے، اپنے چین اور سکون کو خود تباہ کر دیتا ہے. تو چاہتے ہیں سکون، چاہتے ہیں دنیا کی عزت، چاہتے ہیں آخرت کی عزت، کسی سے بھی جلنا چھوڑ دیں. اللہ کے بندوں سے اپنا دل صاف رکھیں، کسی کی کامیابی سے آپ کو تکلیف نہ ہو. دوسرے نمبر پر جو اللہ کے، میں نے ذکر کیا تھا اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کی خلق کے ساتھ 2 معاملے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دل صاف ہونا چاہیے. وہ دل کیسے صاف ہوگا؟ بعض اوقات ہمارے ایک مثال دیتے ہیں، یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ باورچی خانے میں کچن میں رکھے ہوئے برتن ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں. دھونے کے لیے وہ پھر ٹکرائیں گے، نکالو گے آپ پھر ٹکرائیں گے، کھانا ڈالنے کے لیے پھر ٹکرائیں گے، یہ بچتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں. یہ رشتہ داری ایسی ہی ہے، بچپن سے ایک ساتھ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، ایک ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں، ایک ساتھ آگے بڑے ہوتے ہیں. اب وہ کسی کی کوئی خامی غلطی، کسی نے کوئی غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے نا. بھائی ظلم میرے سے تو ہوتا ہی ہے، میں اگر یہ کہوں کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، سب نے میرے پہ کیا ہے، یہ جہالت اور بیوقوفی ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ انسان یہ سمجھے مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی، میں غلطیوں سے پاک ہوں. تو جب آپ کسی کے ساتھ رہے سال ہر سال، کوئی غلطی ہو گئی، اب وہ لوگ میں اپنے دل میں بٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں، 50 سال پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا، 40 سال پہلے، 30 سال پہلے فلاں کی شادی میں ایسا ہوا تھا، انہوں نے 15 سال پہلے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا، 10 سال پہلے ہمیں کوئی ضرورت پڑی تھی، انہوں نے منہ موڑ لیا تھا. پوری فہرست بنی ہوتی ہے، یاد ہوتا ہے. معاف کرنے کو تو بہت دور کی بات ہے، یاد رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کبھی کسی کا شادی میں جائیں نا آپ، یہاں کراچی میں ہمارے مال میں کسی کا شادی میں جائیں، جس کے گھر میں شادی ہوتی ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، اس کو دیکھیں. شادی کہتے ہیں نا ہمارے خوشی کا موقع ہے، اس سے ذرا پوچھیں جس کے گھر میں شادی خوشی کا موقع ہے، وہ بیچارہ اذیت میں پھر رہا ہوتا ہے، بھائی اللہ کسی طرح نپٹا دے. کسی بھائی کے نخرے سہ رہا ہوتا ہے، کسی بہن کا کوئی جھگڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی خالہ کا، کسی پھپھی کا، کسی نہ کسی کا ناک منہ بنا ہوا ہوتا ہے، جس کو جھیلنا سنبھالنا پڑتا ہے. ان کے نخرے اٹھا کر لائیں. پھر شریف تو میں بھی نہیں ہوں، میں بھی یہ تو سب کچھ نوٹ کر رہا ہوں نا. پھر جب ان کے ہاں موقع آتا ہے تو میں نے بھی اسی طرح ان کی گردن کو دبانا ہوتا ہے نا، میں نے بھی تو ان کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہوتا ہے، میں نے بھی تو وہی نخرے دکھانے ہوتے ہیں. اور یہ کھیل ایک دوسرے کے ساتھ ہم کھیلتے رہتے ہیں. انہوں نے ایسا کیا، ہم پلٹ کے ایسا کریں گے، انہوں نے ایسا کیا، زندگی ایک تماشا بن کے رہ جاتی ہے. اسی جنگ میں ایسا لگتا ہے پتہ نہیں پیدا اس کام کے لیے ہوئے ہیں کہ دوسروں سے اپنے بدلے لیتے رہو.
سکون ہی نہیں ہے زندگی میں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہے, دل بڑا کرنے کو تیار نہیں ہے, دل صاف کرنے کو. میں نے سنے جملے اپنے رشتے داروں میں سنے, میں ان سے نہیں مل رہا, میرا دل صاف نہیں ہے. اچھی بات ہے, وہ لوگ سمجھتے ہیں جی بہت صاف گو ہیں, منہ پہ کہہ دیا جس صاحب, مطلب ہمارے یہاں تو ایسے جب منہ پہ کوئی صاف گوئی کر دے تو ہم سمجھتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. وہ تو آگے میں بھی بات کرتا ہوں. تو جب دل صاف ہی نہیں ہو رہا, کوڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, اپنی یہاں بھی مشکل وہاں بھی مشکل, یہاں بھی پریشان ہے دنیا میں, وہاں کا معاملہ بھی خطرے میں ڈال دیا. اچھا, پرائے ہمارے یہاں بڑے اچھے ہوتے ہیں, ہے نا, اپنوں سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں. پرائے کون؟ آپ کا کوئی پڑوسی, کوئی دوست, کوئی ملنے جلنے والا, وہ بڑے کام آتے ہیں وقت پہ. وہ جو آپ کے پرائے ہیں نا, غیر, جو آپ کے کام آ رہے ہیں, ان کا تعارف ان کے رشتے داروں سے لیجئے جا کے ذرا, یہ ان کے لیے کتنے اچھے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کو. آپ ان کے لیے اچھے ہیں, وہ آپ کے لیے اچھے ہیں. وہ اپنے رشتے داروں کے لیے بہت برے ہیں, ان کے رشتے دار ان کے لیے بہت برے ہیں. آپ اپنے رشتے داروں کے لیے بہت برے ہیں, آپ کے رشتے دار آپ کے لیے بہت برے ہیں. آپ کے جو رشتے دار آپ کے لیے برے ہیں, وہ اپنے کسی غیر کے پرائے کے لیے بہت اچھے ہیں. اور وہ یہ کڑی چلی ہوئی ہے, غیر اچھے ہوتے ہیں, اپنے برے ہوتے ہیں. وہ اپنے جو ہوتے ہیں نا, وہ جب کسی دوسرے کے غیر بنتے ہیں ان کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو کچھ پرانے مسئلے, ساتھ ہمیشہ کا اٹھنا بیٹھنا, کیونکہ پرائے ہوتے ہیں نا, نہیں بنی چھوڑ دیا, تعلق نہیں نبھا چھوڑ دیا, ختم ہو گئے, بھول بھال جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں کتنے لوگ آئے, کتنے لوگ گئے, کتنوں سے تعلقات بنے, کیا کچھ ہوا, آئے گئے. رشتہ داری مطلب جڑی ہوئی ہے. رشتہ داری تو معلق ہے عرش کے ساتھ. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اللہ سے کہتی ہے اللہ جو مجھے جوڑ کر رکھے اسے جوڑ, جو مجھے توڑ دے اسے توڑ دے. من وصلنی وصلہ اللہ, ومن قطعنی قطعہ اللہ. اور جوڑنا کیا ہے؟ جب صحابی نے کہا کہ جس سے میں ملتا ہوں تو مل لیتا ہے, جو مل رہا ہوتا ہے اس سے. کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ملتا ہوں وہ نہیں ملتے. بھائی میں سلام کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہا, میں جا رہا ہوں منہ موڑ لیتا ہے. میں اگر وہ نہیں مل رہا تم مل رہا ہو, یہی تو صلہ ہے. ملانا کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی مل نہ رہا ہو تب ملنا ہے. جو مل رہا ہے پلٹ کر تم مل رہے ہو, وہ تو تبادلہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دل صاف نہیں ہو رہا, وہ غلطیاں معاف ہو نہیں رہی, وہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. بھائی بھائی لڑے بیٹھے ہیں, بہنیں, ماں بیٹیاں, اولاد, ماں باپ, ایک خاندان کا تماشا کھڑا ہوتا ہے. زندگی اذیت بنی ہوئی ہوتی ہے, اپنی بھی زندگی مشکل, دوسرے کی بھی مشکل. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ایک جملہ ہے, دل صاف نہیں ہو رہا. اگر یہ دل صاف نہیں ہو رہا تو کل قیامت کے دن عزت تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم صاف دل لے کر آئے گا وہی تو کامیاب ہوگا. اور صاف دل ایسا تھوڑی ہے صرف توحید اور سنت کے بارے میں. یہ جو بیٹھے ہیں, یہ جو معاشرہ ہے, ان سے بھی تو صاف کرنا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ شخص جو آ رہا ہے جنتی ہے, اور عبداللہ ابن عمر, طویل واقعہ, وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفاصیل میں جاؤں, ان کے ساتھ رہے 3 دن. پھر پوچھا جی اللہ کے نبی نے آپ کے لیے جنت کی ضمانت دی, مجھے بس یہ خواہش تھی جاننے کی وجہ کیا تھی کہ آپ جنتی ہیں. 3 دن آپ کے ساتھ رہا کہ دیکھ سکوں اسپیشل کیا ہے آپ میں. کچھ بھی نہیں ہے, جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں. جو عبادات آپ کی ہیں وہی ہماری ہیں, جو دعائیں, ذکر و اذکار, نوافل, سب کچھ. اسپیشل کیا ہے؟ اسپیشل اس شخص نے کہا کہ یہ ہے رات کو جب میں جاتا ہوں سونے کے لیے, پورے دن کو یاد کرتا ہوں کیا کیا ہوا آج, کس سے بڑا, کیا کس نے کیا کہا, کیا ہوا, اور رات کو دل صاف کرتا ہوں. صاف کا مطلب یہ کہ اگلے دن وہ بات یاد نہیں رہے گی, اگلے دن اس آدمی کو دیکھ کر کل والی بات پر بدلہ لینے کا دل نہیں چاہے گا. ختم, رات گئی بات گئی, معاف کر دیا, دل صاف کر کے سوتا ہوں. جب یہ دل صاف ہوتا ہے تبھی وہاں جنت کی ضمانت ملتی ہے. یہ دل اگر آپ صاف, بڑے غیرت میں جی صاف گو آدمی ہے, صاف ستھری بات کرتے ہیں, دل صاف نہیں ہے میرا, میں تو منہ پہ کہہ دیا, بڑے بھرم سے ہم کہہ دیتے ہیں نا رشتہ داروں میں نے منہ پہ کہہ دیا تھا اس کے دل صاف نہیں ہے میرا, وہاں پھنس جاؤ گے بھائی, وہاں مسئلہ اٹک جائے گا. یہ کب تک؟ تھوڑی 2-4 دن کی تو یار زندگی ہے. جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں نا, جنازے میں آتے ہیں, پھر سنیں کس سے کہانیاں, میرے سے یہ تعلق تھا, آخری ٹائم تو میرے سے ملے تھے, رات ہی کو تو بات ہوئی تھی, یہ تھا وہ تھا. اور ویسے برائیاں کرنے کا ٹائم ہے تو سب سے زیادہ برائیاں کرنے والا بھی میں ہوتا ہوں, لیکن جب دنیا سے چلا جائے تو سب سے زیادہ ہمدردیاں بھی میری ہوتی ہیں. یہ جب آنکھیں کھلی تھیں, یہ آدمی جب زندہ تھا تبھی ہمدردیاں کر لیتے,
تب اس سے دل صاف کر لیتے، تب اس سے اگر معافی مانگ لیتے تو مسئلہ ختم ہو جاتا. یہ رشتہ داری بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ جو لڑ کے ہم بیٹھے ہیں نا، یہ خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اللہ سے ہم معافیاں بھی مانگ رہے ہیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے. لیکن یہ جب ہم دوسروں کو ہی معاف نہیں کر رہے، دوسروں کے ہم نے چن کے گن کے پرانے حساب کتاب بنا کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے ایسے کھاتے اگر میرے سامنے کھول دیے، اللہ نے ایسے ہی گن کے میرا حساب لے لیا اور اللہ نے معاف نہ کیا، بتائیے یہاں کسی کو معاف کر کے تھوڑا سا اپنے آپ کو قربان کر کے وہاں کی آسانیاں حاصل کر لینا، کیا یہ ہلکا سودا ہے؟ کامیابی ہے. دنیا میں بھی سکون مل گیا، آخرت میں بھی سکون مل گیا. تو یہ دل کی صفائی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. اس کو چیک کرتے رہا کریں ہر وقت، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے اور اپنے آس پاس کے ماحول سے. اس کو ہمیشہ معاف کرنے والے بنیے. معاف نہیں کریں گے تو معاملہ نہیں بنے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور بات ہے، مختصر اشارہ کر دوں، ان کے رشتہ داری تھے نا مصطح بن اساسہ، انہی کی بیٹی پہ الزام لگایا تھا. ام المؤمنین تھی، جھوٹی بات کی تھی، کیریکٹر پہ انگلی اٹھائی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی بھی تھے، مہاجر بھی تھے، غریب بھی تھے. سیدنا ابوبکر صدیق ان کی کفالت بھی کرتے تھے، اور صدیق اکبر کی بیٹی پر بات کر دی. اللہ نے بتایا کہ جھوٹ ہے. ان کو حد قذف لگی، معاملہ رفع دفع ہو گیا. سیدہ صدیقہ پاک صاف ٹھہری، ان کا بھی گناہ معاف ہو گیا حد لگ کے. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ تھے تو رشتہ دار، ان کو خرچہ پانی بھی دیتے تھے. قسم اٹھائی کہ اب ایسے آدمی کو میں کیسے آدمی، ٹھیک ہے معاف ہو گیا لیکن آگے نیکی نہیں ہو سکتی، آگے اب مجھ سے بھلائی نہیں کر سکتا. دل بھی صاف کر لیا لیکن بھلائی نہیں ہوگی، اب نیکی نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا یہ باتیں صدیق اکبر جیسے شخص کو زیب تھوڑی دیتی ہیں. یہ تو مجھ جیسا آپ جیسا کوئی کر دے تو چلو بات. صدیق اکبر جیسا آدمی، کئی سلف نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو کہیں نہ کوئی کسی بھی معاملے کے اندر صحابی کچھ نہ کچھ کرتا ہوا ان کے مقابلے میں مل جائے گا. اور چند چیزیں ہیں، چند اعمال ہیں جس میں وہ سب سے آگے تھے. لیکن جو ان کی سب سے بڑی فضیلت تھی، سب سے افضل جو وہ ٹھہرے قرار پائے اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کی وجہ ان کا دل تھا. ان کے دل میں وہ جو صفائی تھی، وہ جو دل کی طہارت تھی، اس نے ان کو کامیاب کیا. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے. وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جن کو اللہ نے نوازا ہے، صاحب ثروت ہے، وہ قسمیں اٹھا لیں گے جو اپنا ایک قریبی رشتہ دار ہے، غریب ہے، مسکین ہے، مہاجر ہے، اس کو اب کچھ بھی نہیں دیں گے، اس کی کفالت نہیں کریں گے. اچھا معاف تو کر دیا ہے لیکن دوبارہ کفالت شروع نہیں کی. اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف بھی کر دو اور صفائی بھی کرو، معاملے کو صاف کرو، ختم کرو، معاملہ سلجھاؤ، الجھاؤ نہیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں بخش دے؟ صدیق اکبر نے بھی الفاظ سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے بلا یا رب، اللہ کیوں نہیں، میں کیوں نہیں چاہتا تو مجھے معاف کرے. قسم کا کفارہ دے کر ایک ایسے شخص کی کفالت دوبارہ شروع کی جس نے ان کی بیٹی پر انگلی اٹھائی تھی. کوئی ہے آپ میں ایسا دل گردہ رکھنے والا آدمی؟ میرے خیال میں تو میں خود بھی اپنے اوپر رکھ کے سوچوں نہیں ہو پائے گا. لیکن کم از کم اتنا تو ہے کہ معاف تو کر دے آدمی. بھلائی نہ کرے لیکن معاف تو کر دے، اپنا دل صاف تو کر لے، اپنا درگزر تو کرنا سیکھے. یہاں نہیں کرو گے بھائی وہاں پھنس جاؤ گے، آپ خود پھنسو گے. اپنی دنیا کی زندگی بھی مشکل میں ڈال دیں گے ہم، اور اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیں گے. اس لیے دل صاف کر کے جائیے. اس آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیجئے. کسی سے دل دکھا ہوا ہے اس کو بھی درگزر کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. ان تکلیفوں پر، ظلم پر اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، کہ آسان چیز نہیں ہے. ان ذلك لمن عزم الامور، بڑے دل گردے کا کام ہے، ہمت والے آدمی کا کام ہے. اور کسی نے کر دیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اصلاح کر دی، معاملہ صاف ستھرا ہو گیا، سیٹ ہو گیا، اس کا اجر اللہ پر ہے. کتنا اجر ہے؟ آپ سنتے ہیں نا روزے کا اجر، اللہ نے فرمایا فرشتوں سے اس کا اجر کوئی نہیں ہے. حدیث قدسی ہے الا الصوم
الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اس کا حساب و کتاب فرشتے لکھ دیتے ہیں سوائے روزے کے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ جو ہے وہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے. آپ کے اور میرے نامہ اعمال میں جب روزہ ہوتا ہے ہم رکھتے ہیں، کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا، روزہ لکھا جاتا ہے. ثواب کیا ہے وہ رب نے دینا ہے. وہ کیا دے گا، وہ ایک خزانہ ہے، سرپرائز ہے، وہ تو آپ کو اور مجھے کل قیامت کے دن ملے گا. یہ کسی کو معاف کر دینا یہ بھی ایک سرپرائز ہے. کتنا ثواب ہے، فاجروا علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے اس کا اجر، ثواب اللہ نے دینا ہے. کتنا دینا ہے پتہ نہیں. اب جتنی مجھے اور آپ کو کامیابی کی ضرورت ہوگی وہ خزانہ ویسے ہی کھل کے سامنے آئے گا. اس لیے پیدا کیجئے، کوشش کیجئے، صلاحیت اپنے اندر یہ بیدار کیجئے یہ درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہیں تو معاملہ خطرے میں آ جائے گا. اپنے دل کو صاف کیجئے. یہ دل صاف ستھرا دل لے کر کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کب آنکھ بند ہو جائے، کب سانسیں رک جائیں، کب یہ روح جسم سے جدا ہو جائے، کچھ نہیں پتا. اس لیے جتنا ہو سکے ہر وقت اپنے دل کی اصلاح کیجئے تاکہ کل کی رسوائی سے بھی اللہ محفوظ رکھے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے جانے کے بعد لوگ کم از کم جنازے میں آ کے دو بول اچھے بول کے ہی چلے جائیں، کوئی جنازے میں اچھے تبصرے ہی ہو جائیں، کوئی لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہو کے دعائیں دے جائیں، کوئی دو آنکھوں سے آنسو بہا کر کوئی تو ہو جو میرے لیے کہہ سکے اللہ نیک آدمی تھا، اس کو بخش دے، اللہ اس کو معاف کر دے. میرے اعمال تو ایسے ہوں کہ کوئی جم گھٹا تو لگے، کوئی لوگ تو اکٹھے ہوں، جب لوگوں کو اطلاع ملے کہ میں دنیا سے چلا گیا پھر مزہ آئے گا. پھر وہ جنازہ ہوتا ہے قابل رشک جنازہ، عزت مل گئی دنیا میں، تعریف ہو گئی. فَأَمَّا مَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ فَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. صحابہ تم نے جس جنازے پر تعریفیں کی تھی، جس آدمی کی مرنے کے بعد اللہ نے تمہاری تعریفوں کو، یہ شہادت ہے، شہداء اللہ علی الارض، یہ تم نے گواہیاں دی ہیں، تم اللہ کی طرف سے گواہیاں دے رہے ہو، یہ اس بنیاد پر اللہ نے اس کو بخش دیا ہے. یہ دنیا کی عزت ہے، اور آخرت کے عزت اور اکرام تو وہ تو ہے ہی خالصتاً اللہ کے سپرد. وہاں تو کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہاں کوئی اپنا قدم نہیں ہلا سکتا، بات نہیں کر سکتا، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو وہاں تو عزتیں اگر اللہ نوازنے پر آئے، عطا کرنے پر آئے، تو خزانے کھل جائیں گے. اس لیے ہے مشکل کام، لیکن اصلاح کیجئے، دل کو چیک کیجئے، اللہ کی توحید کے حوالے سے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے بھی، اور اللہ کے بندوں کے حوالے سے بھی. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. بہت کم وقت بچا ہے، ایک رات ہے، پتہ نہیں یہ آخری یا ہو سکتا ہے اللہ ایک رات اور نصیب کر دے. بہرحال جو کچھ ہو سکا کیا، وہ قابل تو نہیں ہے کہ اللہ کوئی بخش دے، کوئی ایسے ہم نے کوئی کام کیے ہوں. اللہ سے بس یہی دعا کیجیے کہ اللہ درگزر فرما دے، اللہ آگے کی اصلاح فرما دے. کوئی دو آنسو، دو قطرے یہی کافی ہوتے ہیں اللہ سے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے. لمبی چوڑی کوئی تمہید، لمبا چوڑا کوئی فلسفہ، کوئی دعا کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیے، آنکھوں سے سچے دل کے ساتھ اللہ کو اپنے آنکھوں سے دو آنسو گرا کر دکھائیے. انشاءاللہ الرحمن سچے دل کے ساتھ جب انسان یہ کام کرے گا اللہ بندے کو معاف کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. اللہ ہمارے ملک پر رحم و کرم فرما دے. اللہ عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرما دے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے. اللہ ہمیں اچھے حکمران، غیرت مند حکمران نصیب فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت عطا فرما دے. جو پریشان ہیں رزق حلال کے حوالے سے، گھریلو معاملات کے حوالے سے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو حل فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے، آرام سے محفوظ فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.